دوستو اگر آپ بھی شب برات میں حلوہ پکاتے ہیں اور اسی حلوہ پر فاتحہ دلاتے ہیں تو اس بیان کو آپ پورا ضرور سنیے گا، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شب برات میں حلوہ بنانا اور اس پر فاتحہ دلانا جائز نہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شب برات میں حلوہ بنانا اور اس پر فاتحہ دلانا جائز ہے۔ تو دوستو اس اعتراض کا جواب آپ کو اس ویڈیو کو دیکھ کر ملے گا، تو اس ویڈیو کو آپ پوری ضرور دیکھیے گا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ حلوہ کھانا کہاں ضروری ہے؟ کس کتاب میں لکھا ہے کہ حلوہ کھانا ضروری ہے؟ ہاں، کھانے کی چیزیں کھائیے، خالی حلوے کا کھائیے گا؟ گوشت کھائیے، مرغا کھائیے، کھسی کھائیے، بکرا کھائیے، روٹی کھائیے، باجرہ کھائیے، کدو کھائیے، قدیمہ کھائیے، خالی حلوے کا کھائیے گا؟ مکے کا حلوہ، چنا کا حلوہ، بادام کا حلوہ، مسور کا حلوہ، دال کا حلوہ، کس کا حلوہ ہے؟ لے حلوہ، دے حلوہ، خوب کھا حلوہ۔ تو پڑھتے نہیں، گھر میں کبھی بیٹھتے نہیں، ماں باپ کو کبھی دیکھتے نہیں، علماء سے ملتے نہیں، مسجد میں گھستے نہیں، اور کہتے مولانا اسلام خطرے میں ہے۔ خطرے میں اسلام نہیں، خطرے میں تم ہو۔ بلی سنی لوگ، یہ بریلی لوگ حلوہ پکاتا ہے۔ حلوہ کون کتاب میں ہے؟ ہم بولے حلوہ کتاب میں نہیں، حلوہ کڑاہی میں رہتا ہے۔ بل ہم لوگ حلوہ کتاب میں کھوجتے ہیں، ہم بولے ہم لوگ کڑاہی میں ڈھک کے رکھتے ہیں۔ ہم لوگ حلوہ کھوجتے کھوجتے تھک گئے کتاب میں، ہم لوگ بولے کڑاہی سے نکال کے کھاتے کھاتے تھک گئے۔ تم لوگ کھوجتے رہو، ہم لوگ کھاتے رہے۔ اچھا حلوہ پکائیں ہم اور کھوجے وہ لوگ۔ کون لوگ؟ ہم نام نہیں لیتے، تکلیف ہوتی ہے۔ وہ پھول گوبھی ٹوپی والے، گول ٹوپی، وہ لوگ حلوہ ایسے گھر میں نہیں پکائے گا، لیکن اگر سمجھی گھر آ گیا، اور اگر شب برات کے دوسرے دن کوئی سمجھی آ گیا اوپٹیا والا، اور اگر حلوہ دے دیا ایک پلیٹ، سب اڑا دے گا، تب ناجائز نہیں۔ گھر میں ناجائز، یہاں کا ہوتا ہے حضرت۔ ہمارے یہاں ایک بغل میں تھا، بولا حضرت ہم لوگ، وہ ہمارے جو سسر ہے نا، وہ لوگ دیوبندی مسلک کے ہیں، وہ لوگ حلوہ تلوہ نہیں بناتا ہے۔ دوسرے دن میرا سسر آیا، اتنا دیے، بولا بیٹی تھوڑا 1.5 کلو ایک دم اڑا دیا۔ شب برات کے شب میں اگر تیرے ماں باپ تم سے ناخوش ہے، اتنا ماتھا مسجد میں پٹکنا گڈھا ہو جائے، ہاتھ اتنا اوپر اٹھا آسمان چلا جائے، آنکھ سے اتنا آنسو نکلے سمندر بن جائے، پھر بھی تیری دعا قبول نہیں ہوگی۔ آقا فرماتے ماں باپ کی رضا میں رب کی رضا۔ یہ قوم تو اتنی بھولی بھالی ہے، شب برات میں بھی فاتحہ کرنے کی شکتی نہیں، امام کے پیچھے دوڑے گا۔ امام پاگل کیوں ہو جاتا ہے؟ 150-200 گھر ہے، یہ وہ امام سوجی حلوہ جٹر مٹر بٹر پوڑی بنا کے رکھ لیا، اور امام کو کھوج رہا ہے۔ اب بچوں سب دیکھ رہا ہے کہ ہم بھی کھائیں گے، مولوی صاحب کھانا دیجیے تب کھائیں گے۔ سوجی دیکھتے بہت بچہ سو جاتا ہے۔ اتنے گھر میں آدمی ہے، گھر مکان بڑھیا ہے، تو 3 کو کل واللہ شریف پڑھنے کے لائق نہیں۔ پتہ ہے کسی گھر میں ہم سب 8 بجے رات پہنچتے ہیں، تب تک سوجی ڈھکل، پیٹکوا سکوا رکھل، امام کا پارا گورو ہوتا ہے۔ ایسا ہے اگر گھر گھر میں فاتحہ کیا نہیں کر سکتے کیا جی؟ لیکن اس لائق رہو گے تب نا۔ بیٹا جب پڑھنے عمر میں تب تو موبائل چلا رہا ہے۔ ان لوگوں کے ہاتھ میں کتاب پوتھی دو، انگلش ہندی سب پڑھا، لیکن پہلے دین تو اتنا پڑھا دو کہ جب ماں باپ کا جنازہ لے کے جائے تو دعائے جنازہ پڑھ سکے۔ 50 سال سے جنازہ پڑھتے ہو، اب تک دعائے جنازہ تو پڑھنے کے لائق نہیں بنا۔ شعبان المعظم کا مہینہ، اور عنقریب وہ رات آنے والی ہے جس کو ہم شب برات کہتے ہیں۔ اتنی بات تو سارے لوگوں کو پتہ ہوگی کہ اب ہمارے زندگی کا ایک باب 14ویں شعبان کو بند ہو جائے گا، اور 15ویں شعبان کو ہمارے نئے سال کے تمام معاملات کا دروازہ پھر سے کھولا جائے گا۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ فرشتوں پر تمام معاملات کا حکم نازل فرماتا ہے کہ فلاں بندے کے ساتھ سال بھر میں کیا کیا ہونا ہے، یہاں تک کہ یہ تک حکم آ جاتا ہے کہ کتنے لوگ پیدا ہوں گے اور کتنے لوگ دنیا سے جانے والے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہمارے اعمال جو پیش ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں سال بھر کے، اس سلسلے میں تو اب ہم غور کر سکتے ہیں۔ زندگی کے آخری وقت جو اعمال ہیں انہی کا اعتبار ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کسی کو جنتی لکھا ہے، کسی کو جہنمی، لیکن ہوتا یہ ہے
کہ ایک بندہ نیک کام کر رہا ہے زندگی بھر، اچھے اعمال کرتا رہتا ہے، لیکن اس کے متعلق لکھا گیا کہ یہ جہنم میں جانے والا ہے۔ ہوتا کیسے ہے؟ فرمایا گیا موت کے آنے سے چند دنوں پہلے یا چند لمحوں پہلے وہ ایسے گندے کاموں میں مصروف ہو جاتا ہے جو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں، انہی کاموں میں اس کی موت ہوتی ہے اور خاتمے پر ہی سب کچھ دار و مدار ہے، پھر اسے دوزخ کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ اور کسی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے جنتی لکھا ہے جبکہ اس کے کام برے تھے۔ فرمایا گیا کہ وہ برے کاموں میں مصروف تو رہتا تھا لیکن موت سے پہلے اچانک وہ اللہ کی طرف آ گیا، یہ محافل میں بیٹھنے لگ گیا اور اسی اثنا میں اس کی موت ہوئی، تو آخر میں جو کچھ کرتا تھا اسی کا اعتبار کیا جائے گا اور اسے جنت بھیج دیا جائے گا۔ میرے عزیزوں، اب 15ویں شعبان سے پہلے اس سال جو کچھ بھی گزرا ہے اس پر اب ایک دروازہ بند ہوگا اور اللہ کی بارگاہ میں اس سال کی کتاب پیش ہوگی، یعنی شمسی سال کے اعتبار سے، انگریزی مہینوں کے اعتبار سے 2022 اور 23 انکم ٹیکس کا حساب ایسے ہی چلتا ہے، 20-21 21-22 22-23، اس طرح سے آپ کا 22 اور 23 کا حساب 4 دن کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں جانے والا ہے۔ ہو سکے تو جیسے ہمارے بزرگوں کا معمول ہے، ہم 14 شعبان کو بھی 15 شعبان کو بھی روزہ رکھ لیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ بعض لوگ خامخواہ ہم سے بحث کر رہے ہیں، اس کی دلیل کہاں ہے، اس کی دلیل کہاں ہے، یہ کہاں سے ثابت ہے، وہ کہاں سے ثابت ہے۔ ان کو شب برات کے روزوں کے متعلق بڑی عجیب سی بات ہے۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ ہماری تمنا یہ ہے کہ ہمارے اعمال جب اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہوں 14 شعبان کو، اس وقت بھی ہم روزے کے عالم میں ہوں، اور جب ہمارا نیا سال شروع ہو رہا ہو اس وقت بھی ہم روزے کے عالم میں ہوں۔ دوستو، اس ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھا اور سنا۔ دوستو، شب برات میں حلوہ پکانا اور اس پر فاتحہ دلانا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، اور آپ چاہیں تو شب برات میں کوئی بھی شیرنی رکھ کر فاتحہ دلا سکتے ہیں، اس میں کوئی بھی قید نہیں، آپ جس چیز کا چاہیں فاتحہ دے سکتے ہیں۔ دوستو، شب برات ایک ایسی مقدس اور عظیم رات ہے جس رات میں اللہ تعالیٰ اس دنیا کے آسمان پر تشریف لاتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ کوئی نیک بندہ ایسا ہے جو مجھ سے بخشش مانگے تو میں اسے بخش دوں، کوئی رزق مانگے تو اسے رزق دوں، کوئی مصیبت کا مارا دعا کرے تو اس کی مصیبت کو دور کروں۔ اسی طرح صبح ہونے تک ارشاد فرماتا ہے۔ بس بندوں کو چاہیے کہ اس رات میں خوب عبادت کریں، نفل نمازیں پڑھیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات بے حساب آدمیوں کو دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کرتا ہے۔ لہٰذا دوستو، جب بھی شب برات کا موقع آئے تو آپ اس رات میں ضرور جاگ کر اللہ کی عبادت کریں، نفل نمازیں پڑھیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ تو دوستو، اس ویڈیو پر آپ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں احباب تک ضرور شیئر کریں۔ خدا حافظ۔